يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا اس کا ایک مقصد بیان فرمایا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. یہ سب چیزیں تقوی میں آتی ہیں. اب تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہر اس چیز سے رکنا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو کرنا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسی چیز کو تقوی کہتے ہیں. اب جو کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال، وہ بہت سارے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو کرنے والے اعمال ہیں جو تقوی حاصل کرنے کے لیے، ان میں جو سب سے اہم عمل ہے، سب سے اہم عمل وہ ہے نماز. نماز کا حکم رمضان کے علاوہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، وہ فرض ہے. لیکن رمضان المبارک میں نماز اور رمضان کا ایک ایسا خاص کمبینیشن ہے کہ اگر ہم رمضان میں اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، اور جو لوگ رمضان کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھتے ایٹ لیسٹ رمضان میں نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں، تو آخرت کے بڑے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک بدو آیا، اور اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کچھ ایسے اعمال بتا دیجئے کہ میں جن کو اختیار کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پہلا عمل. دوسرا عمل کیا بتایا؟ 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو. 4 اعمال بتائے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ اور کوئی عمل نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. جنتی کی گارنٹی کس چیز کے اوپر؟ 4 اعمال کے اوپر. ان میں سے 2 اعمال کون سے ہیں؟ نماز اور رمضان المبارک کے روزے. اسی طریقے سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس چیز کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھوں، رمضان المبارک کے روزے رکھوں، زکوٰۃ ادا کروں، اور راتوں کو نفل نماز پڑھا کروں، 5 اعمال، اگر میں یہ 5 کام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. صدیقین اور شہداء بڑا مقام ہے. ہر انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اکثر مسلمان اس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ بہت بڑا مقام ہے. 5 اعمال کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ 5 اعمال تم کر لو گے تو تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا. ان 5 اعمال میں بھی 2 کون سے ہیں؟ نماز اور رمضان المبارک کے روزے، 2 اعمال. اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا. اب خطبہ دینا جب شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ 3 دفعہ فرمایا، اور آپ بیٹھ گئے اور اپنا چہرہ مبارک نیچے کر دیا، اور آپ خاموش ہو گئے. اب صحابہ جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کس چیز کا حکم آنے لگا.
وہ اتنے پریشان ہوئے کہ صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اوپر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار کو دیکھنا ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھڑے ہوئے دوبارہ اور اپنے چہرہ مبارک کو اوپر اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھے، 4 چیزیں، جو شخص بھی یہ 4 کام کرے گا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے۔ اب اگر آپ ان 3 احادیث سے ان سب اعمال کا اگر ایک سمری نکالی جائے تو وہ کون کون سے اعمال ہیں؟ پہلی چیز، اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری چیز 5 وقت کی نماز۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے روزے۔ چوتھی چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ 5ویں چیز راتوں کو نفل نماز پڑھنا۔ اور 6ٹھی چیز اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اب یہ 6 اعمال کا خلاصہ بنتا ہے ان تینوں احادیث میں۔ ان 6 اعمال کرنے والوں کے لیے 3 بشارتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ ان لوگوں کا شمار جنتیوں میں ہوگا۔ دوسری چیز وہ لوگ صدیقین اور شہداء میں شامل ہوں گے۔ اور تیسری چیز قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے ان لوگوں کو پکاریں گے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن نماز کو اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز غیر رمضان میں نہیں پڑھتے، رمضان میں نماز پڑھنا شروع کریں، کیونکہ وہ روزہ ہی کیا کہ جس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز کے بغیر روزہ رکھنا یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ صرف اپنے آپ کو صبح سحری پہ اٹھا لینا اور افطاری پہ بٹھا دینا، اور اس کے درمیان میں نہ نماز پڑھنا نہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ ایسے روزے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پیاسے اور بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا چاہتا ہے کہ تم ایسے یہ روزے اس لیے رکھو کہ تم میرا قرب حاصل کرو، تم روزے اس لیے رکھو کہ تم گناہوں سے بچو، تم روزے اس لیے رکھو کہ تم نیک اعمال کرو، تم روزے اس لیے رکھو کہ تم اپنے آپ کو میری اطاعت کا پابند کرو، اس کی عادت ڈالو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان 30 دنوں میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ ہم نے اپنے اس جسم کو اور اپنے اس نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آنا ہے، اللہ کی پابندی میں لے کے آنا ہے۔ اگر یہ مقصد ہمارا اچیو نہیں ہوتا تو روزہ رکھنے کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حاضری لگ جائے گی، نمبر کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور نماز، خاص طور پہ اگر نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے لیے، جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری فضائل اور اتنے بڑے مقام اور اتنے مرتبوں کا ذکر کیا، اسی طریقے سے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ایسے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، فویل للمصلین۔ اس آیت میں جو فویل کا لفظ ہے، ویل، اس کے مختلف ترجمے ہیں، مفسرین نے مختلف ترجمے کیے ہیں۔ فویل للمصلین ایک ترجمہ آتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اور ایک ترجمہ آتا ہے افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اور ایک ترجمہ آتا ہے بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ لیکن ایک ترجمہ ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کا ترجمہ بھی کیا اور اس کے پھر آگے انہوں نے تفسیر بھی بیان کی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ویل نامی جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حصہ ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اور اس کی تفسیر میں آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ ویل کیا چیز ہے۔ ویل کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی ایک ایسی آگ ہے جس سے باقی جہنم کی آگ بھی دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی وہ آگ اتنی شدید ہے، اتنی سخت ہے کہ اس آگ سے جہنم کی باقی آگ جو ہے وہ 400 دفعہ دن میں پناہ مانگتی ہے، وہ اتنی تیز ہے۔ تو فویل للمصلین کا مطلب کیا ہے کہ وہ آگ ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصلین کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ یہ نمازی تو ہیں، لیکن کیسے نمازی ہیں؟ کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، دن میں کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی پورا ہفتہ نہیں پڑھی، صرف جمعے کی نماز پڑھ لی، اور اگر پڑھ بھی لی تو وقت پہ نہیں پڑھی، اس کو اتنا ڈیلے کیا کہ بالکل وقت ختم ہونے لگا۔ یہ تمام چیزیں علماء نے غفلت کی کیٹیگری میں بیان کی ہیں کہ یہ سب چیزیں غفلت میں آتی ہیں۔ اتنی شدید آیت اور اتنی شدید وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا خوفناک اور ایک ہولناک نقشہ بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، آخرت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ذرا قیامت کا جو منظر ہے، سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب وہاں پہ کھڑے ہیں، جنت سامنے ہے، جہنم لائی جائے گی۔ جہنم کو جب وہاں پر لایا جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو جب میدان محشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا۔ 70,000 لگامیں اور 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ یہ کل ملا کے جو فرشتے بنتے ہیں 4 ارب 90 کروڑ فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لے کر آ رہے ہوں گے۔ جب وہ میدان محشر میں پہنچے گی تو ان کے ہاتھوں سے بے قابو ہو جائے گی، 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کے ہاتھوں سے جہنم چھوٹ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت جہنم پہ اپنی تجلی ڈالیں گے تو وہ دبک کر بیٹھ جائے گی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تجلی اس پر نہیں ڈالیں تو وہ تمام لوگوں کو وہاں پر نگل جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر جب تجلی ڈالیں گے تو وہ دبک کر بیٹھ جائے گی۔ اب ایسے منظر کو آپ سوچئے، ایسے منظر کو جب سامنے کھڑے ہوں گے لوگ، ایک وحشت کا عالم، ایک خوف کا عالم، ایک پریشانی کا عالم، اور یہ وہ وقت ہے۔ آج تو قیامت کی جب بات کی جاتی ہے، یہ میدان محشر کی بات کی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت ہی آسان سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ بالغیب ہے، آج نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے اس پہ یقین جو ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی بھی جو چیز انسان دیکھ نہیں سکتا، اس کا یقین اس پہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اصل ایمان والے ہیں ہی وہ کہ بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، ان کا یقین ہے کہ جنت حق ہے، ان کا یقین ہے کہ جہنم حق ہے، ان کا یقین ہے کہ انہوں نے اس رب کو دیکھنا ہے قیامت والے دن جس کو آج نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آج تو بہت سارے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے اور نماز نہیں پڑھتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بالغیب پہ یقین کم ہے اور کمزور ہے۔ لیکن قیامت کے دن، قیامت والے دن جب سارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے۔ اب جب سب وہاں پہ اللہ کو دیکھ لیں گے، جب تجلی اللہ کی ظاہر ہوگی، سب جب دیکھ لیں گے تو سب کے سب اس وقت ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کافر بھی کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت منافق بھی کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ایمان والے تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو بھی اپنے ایمان سے خطرہ ہوگا، اپنے اوپر خطرہ ہوگا کہ پتہ نہیں آج ہمارا ایمان ہمارے کام آئے گا کہ نہیں۔ لیکن اب جب تجلی ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ تو ایک حکم ہوگا، یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، سب کو کہا جائے گا کہ بھئی سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں اپنے جسم کو، اپنے شعور، اپنے لاشعور میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت ڈالی ہوگی۔ تو جنہوں نے دنیا میں سجدے کیے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس وقت جب یہ اعلان کیا جائے کہ سجدے میں گرو تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اس چیز کو دیکھ کے ہر انسان کوشش کرے گا کہ میں اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں، لیکن اس وقت ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کے ہر ایک سجدہ کرے گا، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ فلا یستطیعون، آج یہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے سجدہ کرنے کی استطاعت لے لی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کمر کو سیدھا کر دیں گے۔ آج اس کمر کو جھکانا آسان ہے، لیکن آج اگر اس کمر کو جھکانے کی عادت نہیں ڈالی تو قیامت کے دن ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں سجدے کرنے کی عادت نہیں ڈالی۔ خاشعۃ ابصارہم، اب جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہے،
خاشعۃ ابصارہم، اب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ شرمندگی سے جھک جائیں گی۔ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان شرمندگی سے آنکھیں جھکا دیتا ہے۔ تو آج دنیا میں تو نہیں جھکاتے تھے، قیامت کے دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، اور ذلت اور رسوائی نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ اب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ کیوں نہیں جھکا جا رہا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر کے بتا دیا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ غلطی کر کے مت آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، تم ان میں سے مت ہونا کہ تم سجدہ نہ کر سکو۔ یہ کیوں سجدہ نہیں کر رہے؟ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا کی زندگی میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور بالکل صحیح سلامت تھے، ان کو صحت بھی دی گئی تھی، ان کو مال بھی دیا گیا تھا، ان کو اس وقت سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ سجدے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائی جاتی تھی، لیکن یہ اس وقت اللہ کی اس صدا کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جھکاتے تھے، چونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ دنیا میں ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے سجدے کا انکار کیا۔ تو آج قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے سے محروم کر دے گا، ایسے لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی ہلاکت اور بربادی اور شرمندگی اور خوف کا عالم ہے کہ کسی طریقے سے ہر انسان چاہے گا کہ آج کاش کہ میں سجدہ کر سکوں، لیکن اس وقت حسرت کرنا کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے آج ہمیں قرآن اسی لیے دیا ہے، اللہ نے آج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے دی ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو اور اپنی تیاری کر کے آنا قیامت کے دن۔ اسی چیز میں نماز چھوڑنے کی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ غیر رمضان میں بھی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نماز پڑھنا شروع کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے اس نماز کو دنیا میں بھی نور بنائے، آخرت میں بھی نور بنائے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے برکات نصیب فرمائے اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون